السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی خالی اسامیوں پر تقرریوں کے لیے 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس بلایا گیا ہے، اس اجلاس میں چند نام جن کی تجویز کی گئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اراکین کی طرف سے، وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو اعلامیہ آیا ہے اس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی طرف سے مسٹر اعظم خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد اور مسٹر شاہ رخ ارجمن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسپیشل جج سینٹرل 1 اسلام آباد کے نام ہائی کورٹ میں تقرری کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بیرسٹر گوہر علی خان MNA جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے ایڈوکیٹ کاشف علی ملک کا نام تجویز کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقرری کے لیے، اور یوں ذوالفقار علی عباسی جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ممبر ہیں اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے، انہوں نے سید قمر حسین شاہ سبزواری ایڈوکیٹ کا نام تجویز کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج تقرری کے لیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پنی جج جسٹس منصور علی شاہ، ان کی طرف سے مسٹر سلطان مظہر شیر خان ایڈوکیٹ کا نام تجویز کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں تقرری کے لیے، اور اس کے بعد روشن خورشید بروچہ جو کہ ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کی اور یہ اسپیکر قومی اسمبلی کی نامنی ہیں، ان کی طرف سے ہمایوں دلاور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا نام تجویز کیا گیا ہے، ہمایوں دلاور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور پھر سینیٹر فاروق ایچ نائک جو سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی طرف سے قمر حسین سبزواری ایڈوکیٹ، عمر اسلم خان ایڈوکیٹ، دانیال اجاز ایڈوکیٹ اور کاشف علی ایڈوکیٹ کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جب 21 دسمبر کو ہوگا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ان نامزد افراد میں سے ججوں کو تعینات کیا جائے گا۔ ان کا پس منظر کیا ہے، اور ان میں جو 3 اہم نامزدگیاں ہیں جن میں مسٹر ہمایوں دلاور ہیں اور شاہ رخ ارجمن ہیں اور اعظم خان ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننے کے لیے میں درخواست کی ہے ثاقب بشیر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں۔ تو ثاقب بشیر صاحب، یہ اعظم خان صاحب جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے جن کا نام تجویز کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی کے لیے، تو ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اعظم خان صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد ہیں۔ اس وقت بھی اعظم خان جو ہے وہ ویسٹ کے جو جج ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب جو ابھی ریسنٹلی جب ان کو لگایا گیا تھا سیشن جج، تو اس سے قبل جو ہے وہ یہاں پہ جو عطا ربانی ہے وہ سیشن جج تھے۔ پھر ایک کیس بھی ان دنوں آیا تھا عمران خان صاحب کا، عدت کا کیس، عدت والا کیس، ہاں، اس کیس کو بھی ان کی جانب سے سنا گیا، پھر ریمانڈ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو روٹین کے کیسز ہیں وہ ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ بڑا اس کے علاوہ کوئی بڑا ہائی پروفائل کیس ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ وہی جج ہے نا کہ جن سے پہلے جو جج تھے عطا ربانی صاحب نے، انہوں نے عدت والے کیس، یا ان سے بھی پہلے جو جج تھے انہوں نے بھی عدت والے کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ عدت کا کیس نصر من اللہ صاحب سن رہے تھے، تو اس وقت ناقابل سماعت انہوں نے قرار دیا تھا۔ پھر درمیان میں جو تھے عطا ربانی صاحب، وہ جو ہے وہ ان کی جگہ جو ہے وہ آئے اعظم خان صاحب سیشن جج آئے، پھر انہوں نے کیس سنا، پھر انہوں نے ریمانڈ بیک کیا، اور قدرت اللہ صاحب نے سنا، اور اس کے بعد انہوں نے مینٹینیبل قرار دے کر اس کے بعد آگے کیس بڑھایا۔ اس کے علاوہ کوئی بڑے ہائی پروفائل کیسز میں ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ عدت والے کیس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے۔ تو ہائی پروفائل کیسز میں، باقی بہت بڑے ہائی پروفائل کیسز میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے کوئی کیسز سنے ہوں۔ روٹین میں اپنے معاملات جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ شاہ رخ ارجمن صاحب جو ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو اسپیشل جج سینٹرل 1 اسلام آباد، شاہ رخ ارجمن صاحب، 2 کیسز ہیں بڑے اہم ہائی پروفائل کیسز۔ ریسنٹ پاسٹ کی اگر بات کریں تو شاہ رخ ارجمن صاحب نے عدت کیس میں عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی بشرا بی بی کی، وہ سنی تھی۔ پھر 29 مئی کو انہوں نے فیصلہ سنانا تھا، تو ویسے ڈیورنگ جو ٹرائل جب چل رہی تھی پروسیڈنگز، تو خاور مانیکا نے اعتراض کیا تھا، تو وہ اعتراض مسترد کر دیا تھا، لیکن 29 مئی کو عین فیصلے والے دن صبح تقریباً 9:15 بجے خاور مانیکا نے اعتراض کیا تھا، تو
تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیس اسلام آباد واپس بھیجا سیشن جج کو, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ اس پہ جو ہے وہ یہ کیس کسی اور جج کو ٹرانسفر کر دیا جائے. پھر یہ کیس جو ہے وہ نئے جو جج ہیں ان کو ٹرانسفر ہو گیا تھا, افضل مجوکا صاحب, انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اب آج کل شاہ رخ ارجمن صاحب جو ہیں وہ کیس سن رہے ہیں توشہ خانہ 2 کیس جو عمران خان صاحب کی آج ہی جس پہ فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے, وہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ سن رہے ہیں. باقی یہ ہائی پروفائل کیسز میں ماضی میں کچھ کیسز سنتے رہے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یہ 2 بڑے ہائی پروفائل کیسز انہوں نے جو ہے وہ سنے ہیں ان کی جانب سے. اچھا, یہ القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ والا, یہ ناصر جو وہ احتساب عدالت کے جج ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ابھی وہ کوالیفائی انہوں نے نہیں کیا ابھی, لیکن یہ کہ ایک اور جج ہیں مسٹر ہمایوں دلاور, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, یہ تو بڑا معروف. ہمایوں دلاور صاحب جو ہے وہ ایف آئی اے کے کورٹ کے جج ہیں آج کل, اور یہ ایڈیشنل سیشن جج تھے جب گزشتہ سال 2023 میں عمران خان صاحب کے خلاف پہلا جو کیس تھا جس میں پہلی دفعہ سزا ہوئی اور پہلی دفعہ گرفتاری ہوئی تھی, توشہ خانہ فوجداری کا کیس تھا. 5 اگست کو وہ کیس اس کا فیصلہ آیا تھا. اس جو ٹرائل ہوا تھا اس پہ کافی سوالات جو سامنے آئے تھے کہ اس کا فیئر ٹرائل کے حوالے سے, تو وہ ابھی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. لیکن وہ کیس جو ہے وہ ہمایوں دلاور صاحب نے 5 اگست 2023 کو فیصلہ کیا تھا, اور اس فیصلے میں بھی اسی روز عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی تھی. اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان کو او ایس ڈی کیا گیا ہے. اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد اسپیشل کورٹ جو ہے ایف آئی اے کی وہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا. اس کے بعد سے وہ وہاں پہ ہی کیسز جو ہے وہ سن رہے ہیں. اچھا, فاروق ایچ نائک صاحب نے جو ہے انہوں نے عمر اسلم خان ایڈوکیٹ کو بھی نامینیٹ کیا. عمر اسلم خان سردار اسلم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے, ان کے بھی ریلیٹیو ہیں. جی بالکل, سردار اسلم صاحب جو ہیں مرحوم, یہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, جن کے بڑے جو بیٹے ہیں یہ سردار عمر اسلم ہے, اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ سردار تیمور اسلم, جو آج یہ جو کیس تھا عادل بازئی کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں, عادل بازئی کے وکیل بھی تھے. تو وہ سردار عمر اسلم ان کو جو ہے وہ سینیٹر فاروق ایچ نائک مطلب پیپلز پارٹی کے نامنی ہیں وہ سردار عمر اسلم. تو ان میں کوئی ایک نام آپ کوئی ایسا بتا سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بہت کلین اور پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, اور جرنلسٹ نہیں بلکہ جج ہیں, جنہوں نے نامینیٹ کیے ہیں؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ رکھا ہوگا. ہر ایک کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے, کوئی بعض کے کم, کوئی بعض میں زیادہ. تو میرے نظر میں بہتر ہے یہ قمر سبزواری جو ہے, یہ ابھی اسلام آباد بار کونسل کے ممبر بھی ہیں, وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بھی رہی ہیں, اچھے ہیں, ڈیسنٹ ہیں, کمپیٹنٹ بھی ہیں بظاہر. اور عمر اسلم جو ہے وہ بھی مطلب اچھے وکیل ہیں, اور اس کے علاوہ کاشف علی ملک صاحب جو ہے وہ بھی اچھے وکیل ہیں. باقی بھی ہر ایک کی اپنی اپنی قابلیت, اپنے معاملات ہوتے ہیں ان میں سے. تو یہ ساری صورتحال ہے. بہت شکریہ ثاقب بشیر, آپ نے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جتنے بھی یہ نام آئے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام 8-9 نام جو ہیں ان کی تعیناتی ہوں. ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 20 ہو چکی ہے, اور مگر ان ناموں میں سے بھی ضروری نہیں کہ سب کی تعیناتی ہو, ان میں سے چند نام ہی تعینات ہوں گے. اور ظاہری بات ہے جو چیف جسٹس عامر فاروق نے نام دیے ہیں مسٹر اعظم خان کے, مسٹر شاہ رخ ارجمن کے, اور لگتا یہ ہے کہ باقی کوئی ہو نہ ہو تو ہمایوں دلاور, اعظم خان اور شاہ رخ ارجمن جو ہیں یہ تو بظاہر لگتا ہے یہ ضرور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنیں گے. کم از کم پھر وہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی ایسی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کا ذکر شاید 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا تھا. مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.